کیا ہوا وہاں، ٹھیک ہو تم؟ آرزو کالج سے آتی سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولی کیوں کہ وہاں صبح ہی گھر لوٹ آئی تھی اور طبیعت خرابی کا بہانہ دیا تھا۔ ہاں بس طبیعت تھوڑی خراب ہے، ماں لبون پر زبان پھیرتے بولی تھی۔ آرزو نے اس کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تو کچھ فوری لگ رہا ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی نا؟ وہاں آرزو نے ابرو اٹکاتے استفسار کیا۔ وہاں نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں آ گئی ہو یہاں؟ جاؤ کپڑے چینج کرو، ہمیشہ شرارتیں ہی کرتی رہتی ہو تو خود چلو نکلو میرے روم سے۔ وہاں آرزو کا بازو پکڑے زبردستی اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنے لگی، جبکہ آرزو منہ کھولے اس کی بے تکی سی باتیں سننے لگی تھی۔ لیکن وہاں یار میں نے کیا کیا؟ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کو دیکھتے بولی، جس نے دھکے دے کر آرزو کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ آرزو اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بند دروازے کو دیکھ رہی تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ آرزو کندھے اٹکاتے وہاں سے باہر نکلی کیونکہ اس نے ٹیسٹ بھی تیار کرنا تھا۔ سو اپنا سر جھٹک گئی۔ کمرے میں جاتے وہ اپنی کتاب اٹھائیے باہر نکلی اور اب آرزو خان پورے گھر میں چکر کاٹتے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ ویسے آرزو باجی رٹے سر کٹا والی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے اسے گھولتے منہ بنایا۔ تم منہ بند رکھو اپنا بدتمیز۔ آرزو منہ بگاڑے بولی۔ علی کندھے اٹکا گیا۔ کیوں لڑتی رہتی ہو ہر وقت؟ رخسار بیگم پیچھے سے آتی اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ آرزو نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ ماما یہ علی دیکھو کیا بول رہا ہے، پتہ نہیں کس گھر کے مکینیوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، جلتے ہیں سب مجھ سے۔ آرزو نے ہنکارا بھرتے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ رخسار بیگم نے اسے غصے اور افسوس سے گھورا۔ ایک وہ ہے سڑی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اسے مجھ سے چیک کروائے ماما، اسے ڈاکٹر سے، مجھے تو لگتا ہے اس کا اوپر والا مالا خالی ہوگا۔ آرزو اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتے اسے بجاتے بولی۔ رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ آرزو تمیز سے بات کرو۔ رخسار بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے دھڑکا۔ رہنے دے چھوٹی امی، بد دماغ لوگوں کے پاس کون سا دماغ ہے جو وہ تمیز سے بات کرے؟ وہ سڑیاں کرتے آگ لگاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باقی دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگا۔ بریک کرتا پہنے، کندھوں پر مردانہ شال بوڑھے، ہاتھ میں بندھی مہنگی گھڑی اور بازو کہنوں تک فورورڈ کیے اس کی مردانہ وجاہت چھلک رہی تھی۔ آرزو نے فوراً حساب بے باک کرتے اسے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے اکائی آنے جیسی شکل بنائے اسے چڑھایا اور وہاں سے باہر لان میں چلی گئی۔ رخسار بیگم نے دانیال کے جبڑے بھیجے چہرے کو دیکھا۔ نفی میں سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ دانیال گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا بنا؟ مروہ نے اسے ٹوکا دیتے پوچھا، جس پر آرزو حلق تر کرتے نفی میں سر ہلا دے۔ وہ بھی 2 گھنٹوں سے یوں ہی گونگی بنی بیٹھی ہے مروہ اب زد ہوتے بولی۔ آرزو نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ یار اس ریٹم نے وکیل کے سوالوں کو دیکھ کر بس میرے ذہن میں ایک ہی نیوکلی آ رہا تھا، دانیال سفیر خان میرا ٹیسٹ بہت خراب گیا ہے۔ پتہ نہیں سب نے بھی بہت انسنٹ کی کہہ رہے تھے، ابھی پرنسپل کو بتاتا ہوں، گھر سے بناتے ہیں آپ کے۔ آرزو رونی صورت بنائے بولی۔ مروہ لب دبا گئی، اس کا ٹیسٹ پھر بھی کچھ ٹھیک گیا تھا۔ مروہ نے ماتھا پیٹا۔ یار تم بہانہ ہی کر لیتی کوئی۔ مروہ افسوس سے بولی۔ ساتھ دوستی کے ناطے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ بھی دیا۔ دماغ کہاں چل رہا تھا اس وقت پتہ نہیں کیوں رکھوائی یہ سائنس مجھے، اور اوپر سے نان میڈیکل میں بتا رہی ہوں میں فیل ہو گئی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آرزو گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے سر ان پر رکھتے بولی، ساتھ آنکھوں میں نمی تیر دے۔ آرزو آپ کو پرنسپل بنا رہے ہیں؟ ہیڈ گرل آرزو کو دیکھتے بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں پھیلائی مروہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون آیا ہوگا ماما، میری یہی بے عزتی کرنا شروع ہو جائے گی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی ہیڈ گرل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے پرنسپل روم کے باہر چھوڑتے خود وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پر معصومیت سجائی، خود کو دلکش کرنے کو گہرا سانس فضا میں خرچ کیا۔ پرنسپل سر میں آئی کم ان۔ آرزو دروازے میں کھڑے بولی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور پھر آرزو خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب پرنسپل کے سامنے والی چیز پر اسے نے سرخ چہرہ کے بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ آرزو نے افسوس سے اوپر دیکھ جیسے ایسے کہہ رہی بس یہ ہونا باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ کئی بار مجھے آپ کی شکایت مل چکی ہے لیکن میں اگنور کرتا آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں، لیکن یہ کیا حرکت ہے؟ بس آرزو اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھے یہاں آ کر ہمارا اکیڈمک ریکارڈ مت خراب کرے۔ پرنسپل بھڑک کر بولے۔ آرزو سر جھکائے زمین کو تک رہی تھی۔ اسے دنیا جہاں کی بے عزتی قبول تھی، لیکن دانیال خان کے سامنے ہوئی ذرا سی انسلٹ بھی اسے قبول نہ تھی۔ دیکھو دانیال، پرنسپل نے دانیال کی جانب اس کا آج کا اور باقی کئی پرانے ٹیسٹ بڑھا دیے جیسے وہ لب بھیجے دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ کسی اور کو بلا لیتے، یہ میرے والد صاحب نہیں ہے۔ دانیال کے لبوں پر ابھرتی استحضاء ہنسی کو دیکھتے آرزو پرنسپل کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ اس کی اس اچانک بات پر دانیال دانت کچکاتے اسے دیکھنے لگا تھا۔
آرزو بھی ہڑی اور صرف دانیال اس کے ٹیسٹ پر گرفت سخت کرتے بولا۔ آرزو نے گھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز سر، اگر آپ نے انہیں میرے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ آرزو بامشکل نم آنکھوں میں آنسو قید کرتے ہوئے بولی۔ دانیال سفیر خان کی استہزا مسکراہٹ تب بھی اس کا دل جلا رہی تھی اور آرزو کی بات سنتے دانیال کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سختی سے ٹیسٹ ٹیبل پر رکھتے آگے بڑھا اور آرزو کی بازو دبوچ گیا۔ پرنسپل حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سکلین صاحب، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں، دانیال بامشکل مسکرا پایا تھا، ورنہ جو عزت افزائی آرزو دانیال کی یہاں کر چکی تھی اس سچویشن میں تو دانیال بس آرزو خان کو یہی گاڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کا بازو دبوچے باہر نکلا کراسس ہونے کی وجہ سے وہاں سپرنٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ آفس روم کے ساتھ بنے ویٹنگ روم میں لاتے اس نے آرزو کو پٹفا۔ تم نے تمیز ہے آرزو خان، یا میں یہ سمجھوں تم ایک چھوٹی بچی ہو جسے بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے؟ ہر وقت تم جانتی ہو تم کیا بول رہی تھی وہاں؟ وہ وسے سے میٹھیا بینچے چھلے ٹپکاتی نظروں سے آرزو کو دیکھتے بولا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے کہا تھا ماں کایا کرے وہاں جہاں میں ہوتی ہوں۔ کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ رسے سے بولتے بولتے آرزو کی آنکھوں سے آنسو کھسل کر اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ بار بار پلکیں چھپکانے لگی۔ دانیال نے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ دفع ہو جائے یہاں سے، وہ لب نیچے سون سون کرتے بولی۔ دانیال آنکھیں نیچے رسا قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں سائنس رکھنے کو ہاں جب پڑھا ہی نہیں جاتا تم سے؟ دانیال سختی سے بولا۔ آرزو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ماں کہہ رہی تھی سائنس آسان ہے۔ مجھے کیا پتا تھا؟ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھے نہیں پڑھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری ہیزل آنکھوں میں عجیب سا تلسم تھا۔ دیکھی ناک پھیلاتے وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی تھی۔ دانیال زیر لب مسکرا گیا۔ یہی پہلی بار تھا جب وہ دانیال سفیر خان آرزو خان کی وجہ سے مسکرا پایا تھا۔ پڑھنا تو تمہیں پڑے گا آرزو خان، اپنا یہ دماغ پڑھائی میں لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر وقت شرارتوں اور زبان درازی میں لگاتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے کے وسط میں اپنی انگلی رکھتے بولا۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے اپنی انگلی ہٹائی اور باہر نکل گیا۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ تم کلاس میں جاؤ، میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے بولا۔ آرزو اس مرتبہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دانیال پرنسپل کے آفس کی طرف مین گاڑی میں بیٹھ جائے۔ تیری گاڑی کا دروازہ کھولے بولا۔ ماں نے سہمتی نظروں سے بلیک گاڑی کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں مین، مجھے نہیں جانا، ماں نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلنے لگا۔ مین پلیز گاڑی میں بیٹھ جائے، سر نے بھیجی ہے۔ تیری سر جھکا کر ایک مرتبہ پھر سے بولا۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ کم آن بٹر فلائی گاڑی میں بیٹھو ورنہ۔ موبائل پر ابھرتے میسج نے ماں کی روح کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیر گئی اور چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ مین پلیز، ہیری نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ ماں لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں پیسنے سے تر ہوئی، ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ لے جا رہے وہ؟ ماں نم آنکھوں سے لڑکھڑاتے لہجے سمیت بولی تھی۔ ہیری خاموش رہا اور پھر سارے راستے ماں پوچھتی آئی، چینختی آئی، لیکن کوئی بھی کچھ نہ بولا تھا۔ تھک ہار کر ماں رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکھی تھی۔ ہیری نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہاں خوف سے سہمتے گاڑی سے اتری۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے جو گن اور رائفل سے لبریز کھڑے تھے۔ ماں خوف سے آگے بڑھی۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سامنے صوفے پر براجمان شخص کو دیکھا۔ وہی ہلیا، وہی ہولناک ہلیا۔ ماں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ الٹے قانون وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بٹر فلائی اڑنے کی، ورنہ میں تم سمیت سب کے پر کاٹ دوں گا۔ ویسے بھی آج ہمارا نکاح ہے۔ مطلب خاص دن علی ہاتھوں کو ماں جوڑے بولا۔ ماں نے کپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ جاؤ اس روم میں 2 منٹ میں آ رہا ہو، وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں جاؤ بٹر فلائی، وہ سر ترین لہجے میں بولا۔ ماں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ہی وہ کچھ آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ ماں کے سر پر اب وہ بلیک شال تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ کاش وہ آج اسائنمنٹ جمع کروانے یونیورسٹی آتی ہی نہ، اور اگر وہ گھر آ جاتا یا وہ واقعی کسی کو مار دیتا۔ ماں دل و جان سے کانپی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، جبکہ ماں خان وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔
اس نے فائنلی رہن کے ساتھ الیگزینڈر کو قبول کیا تھا، اور پھر قاضی صاحب نے الیگزینڈر سے بھی پوچھا، جس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو وہ وہاں جمشید خان پر۔ قاضی صاحب، قاسم اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ وہاں گھم سنگ بیٹھی تھی، پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سبقتے لفظ نے اس کے چہرے کو چھپا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس دیکھنے لگی جو لبوں سے اس کے آنسو چند گیا۔ وہاں کی آنکھوں نے خوف پھیر گیا، وہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ وہ کیوں رہی وہاں؟ اب سے تم وہی کرنا جو میں کہوں گا، اور زیادہ سوال جواب مت کرنا، مجھے پسند نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے بولا، وہاں رب بھیج گئی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر سے ہیٹ اتاری۔ وہاں نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، نابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک، بلاشبہ وہ بہت حسین تھا، اور وہ ٹھیک کرتا تھا جو آنکھوں کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں کس کا بھی چین و قرار لوٹ سکتی تھی۔ وہ ساکت سی ہو گئی۔ بٹر فلائی کتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی۔ وہ لبوں پر سائڈ سمائی رکھتے بولا، اور وہاں نے جیسے کمرے میں تلسم اترتے پایا تھا۔ وہ لبوں پر کھینچی مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ نکاح مبارک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساکت انداز میں بیٹھی وہاں کو اپنی جانب کھینچتے بولا، وہاں نے اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پیوست ہوتی دیکھی تھی۔ گھر جانا ہے۔ تلسم ٹوٹ گیا وہاں کو۔ اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے ماہا خان قید تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ ماہا خان کے لبوں پر اپنی انگلی جماتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ ماہا سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ محبت کی چاہ کی چمک نہیں تھی، وہ سرد صفاقت بھری بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ الیگزینڈر نے بڑی صفاقت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے فترہ خود کے اندر موجود زہر کو ماہا خان کے اندر اتارا۔ وہاں کو اس کی جاہانہ گرفت میں اپنا تن بھرتا محسوس ہوا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ دبا گیا۔ وہاں گہرے سانس بھرتی اسے ششدر چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیگزینڈر سے ایسے فیل کی توقع نہیں کی تھی۔ اب آتے ہیں۔ بدلے کی طرف وہ اپنے لبوں پر آئے، وہاں کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرہ پر سر تاثر چھا گئے۔ وہاں کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہاری عصمت کو۔ وہ لب دبائے بولا۔ وہاں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جب الیگزینڈر نے بڑی طرح اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا۔ نہیں پلیز، وہاں سسکتی ہوئے بولی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جو کہوں گا وہ کروں گی، وہ ذرا جھکتے بولا۔ وہاں کی ہائٹ اسے کئی درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ وہاں روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دے۔ بٹ گرل مائی لٹل بٹر فلائی، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح سر تھی۔ ہو کے گھر جاؤ، اور پھر گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دیا، مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ اکلوتی بیوی ہو تم میری۔ وہ اکلوتی پر زور دیتے بولا، اس پہ کندھوں پر ہاتھ جماتے وہ مسکرایا تھا۔ وہاں ہولے سے لرز گئی، بیک بون نے سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ جاؤ، ہیری تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، وہاں سے تم گھر جانا۔ وہ صدار کوٹ سے نکالے اسے سجاتے بولا۔ وہاں سے پلٹ گئی، وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ارادے خطرناک تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ کل آرزو کے کالج میں بھی کمپٹیشن سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ اداسی چہرے پر سجائے گھر لوٹی تھی۔ سب کی شاکن مکمل تھی سوائے ماہا اور آرزو کے، جنہیں دانیال نے لے کر جانا تھا۔ آغا جان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دانیال یہ دم اٹھتے بولا۔ آغا جی نے سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب نیچے بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں دانیال، تم آرزو سے نکاح کر لو، ویسے بھی شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے۔ اب آغا جی سنجیدگی سے بولے۔ دانیال نے باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، جس کا صاف مطلب تھا وہ اس فیصلے پر راضی تھے۔ آغا جان، وہ بد دماغ لڑکی ہے، نہ اسے تمیز ہے، نہ ہی پہنے کا ڈھنگ، اسے بس اپنی کرنی ہوتی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ دانیال میٹھیا نیچے بولا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیال، وہ سب سمجھ جائے گی، تم جانتے ہو اس کی زندگی پر خطرہ ہے۔ آغا جی اسے سمجھانے کیسے انداز میں بولے۔ دانیال جبڑے بھینچ گیا۔ آرزو خان سے شادی افف، وہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا تب بھی ایسے نہ سوچتا۔ دانیال مجھے شرمندہ مت کرو، میں شہید سے وعدہ کر چکا ہوں، تم آرزو کا خیال رکھو گے۔ آغا جی یاسیت سے بولے۔ دانیال نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ وہ کیا کرتا اس لڑکی کا جو اس سے بدلے لیتی تھی؟ دانیال، سفیر خان اور آرزو خان بہت غلط تھے،
وہ دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے آغا جان، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہیے۔ میرے اور آرزو کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، نہ میں کسی کو جواب دوں گا۔ وہ وطن لہجے میں بولا تو آغا جی مسکرا اٹھے۔ ہمیں منظور ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تو دانیال وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا۔ بابا آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آرزو محفوظ رہے گی؟ تب سے خاموش بیٹھے جمشید صاحب نے کسی سوچ کے تحت کہا، ہاں مجھے یقین ہے جمشید دانیال کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ آغا جی ٹٹل انداز میں بولے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اسباب میں سر ہلایا، یہ جانے بغیر کہ اگر آرزو خان ہی نہ مانی تو یار وہ دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے۔ مروہ چہک کر بولی۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ شرمایا کر وہ بدتمیز۔ اس نے لڑکے کی جانب ایک نظر ڈالی، وہ واقعی گڈ لوکن تھا۔ آج ان کے کالج میں مقابلوں کا پہلا دن تھا، جہاں آج مختلف موضوع پر تقاریر ہونی تھی۔ اب بس کرو، ایسے مت بھولو اسے۔ آرزو اس کا بازو کھینچتے چلنے لگی تھی۔ مروہ نے بلا سا منہ بنایا تھا۔ جب ان لڑکوں کے پاس سے گزرتے آرزو کا بیلنس پاؤں کے نیچے آنے والی پلاسٹک واٹر بوتل سے بگڑا اور وہ زمین بوس ہوتی، ان سے پہلے ہی اس لڑکے نے اسے تھام لیا تھا جس کے بارے میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے واقع کر رہی تھے۔ آرزو شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی نیچے گرنے کے خوف کی وجہ سے، جبکہ مروہ منہ پر ہاتھ جمائی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تیز سٹوگنٹس بھی حیرت سے انہیں اس انداز میں دیکھنے لگے اور پھر دبی دبی ہنسی ان کے چہروں پر ابھری۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس لڑکے نے آرزو کو سیدھا کرتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا تھا۔ آرزو نے آنکھیں کھولے تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسے دیکھا۔ جی وہ پہلی بار لڑکڑا گئی تھی۔ شاہی کتنے لوگوں کی خود پر جمی نظروں کے باعث یا زمین پر گر جانے کے ڈر سے لڑکے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جان سے مضبوط تھوڑا آگے جھکتے بولا۔ آرزو لب بھیج گئی، اب وہاں سے کئی سٹوگنٹس جا چکے تھے۔ مروہ ہنسی دباتے اسے وہاں سے لے گئی، جبکہ پیچھے اس لڑکے نے مانی خیز نظروں سے آرزو کی پشت کو دیکھا تھا۔ کام ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنے گروپ کے دوسرے لڑکوں کے پاس جاتے بولا جنہوں نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ بیٹ اب آئے گا مزہ۔ وہ چار لڑکے ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ مروہ نے آرزو کی بازو کو ٹوکا دیا تھا۔ کیا فلمی سین بنا یار، مروہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ آرزو ہوں بناتے آگے کو بڑھ گئی اور پھر کالج گیٹ کراس کرتے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں ماہر ڈریسر نے سر جھکائی بیٹھی تھی۔ آرزو کو وہ کچھ دنوں سے عجیب ہی لگ رہی تھی۔ نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی، نہ ہی کوئی بات اس سے شیئر کر رہی تھی، بلکہ جب ایک دو بار آرزو اس سے ملنے آئی تب بھی ماہر نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔